تمام حمد و ثنائے اس مالک لم یزل کی پاک بارگاہ میں جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ اب باعث وقار اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے فیصلے کیے جائیں گے کہ اس بندے نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی کو نہیں گزارا، تو فرمایا جائے گا کہ انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں عرض کیا جائے گا جنتیوں کی طرف سے کہ باری تعالیٰ ہمیں موقع عطا کر کہ ہم جہنم کی طرف جائیں اور جہنمیوں کو دیکھیں اور ان سے بات کریں کہ وہ کس وجہ سے جہنم میں گئے ہیں۔ اللہ انہیں اجازت فرمائے گا اور وہ آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے اور وہ آ کر پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے، تو فرمایا جاتا ہے ان کے جوابوں میں ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان جوابوں میں ایک یہ جواب ہوگا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگر آج ہم دیکھیں، اپنے اوپر نظر ڈرائیں، اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم آج کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا رہے، کیا ہم کسی مسکین کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، جو بندہ حقدار ہے کیا ہم اس کو اس کا حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو فابیہا اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو اپنے آپ کو دیکھ کر اس سیدھے راستے کی طرف آئیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، کامرانی رکھی ہے۔ اپنے رزق میں سے ان یتیموں کا رزق نکالیں، اپنے رزق میں سے ان مسکینوں کا رزق نکالیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنی گندم میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنی دولت میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم اس پیسے پر، اس دولت پر، اس رزق پر، اس جو ہے وہ مال و شہرت پر قابو کر کے بیٹھ کے سانپ بن کر بیٹھ گئے تو یاد رکھ لیں کل قیامت کے دن یہی ایک اژدہا کی صورت میں، یہی مال ایک بہت بڑی بلا کی صورت میں، بہت بڑی مصیبت کی صورت میں ہمارے گلوں میں ڈال دی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہمیں سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ان پیاروں تک رزق کو پہنچائیں جو کریم خدا نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں اس کا ضرور نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں جو ان کے جوابوں میں جواب ملا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کی صورت میں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جہنم میں جانے کا سلسلہ یہ بھی ہے، کڑی یہ بھی ہے کہ جو ہم
رزق کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔